سایہ مصطفیٰ مایہ استفا، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسول ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کریم کا کروڑ ہا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم اپنے پیارے بھائی نقیب محفل محترم محمد یوسف رضا تاری صاحب کے گھر پر اللہ کریم کے پیارے حبیب علیہ السلام کے خلیفہ اول بلا فصل اور خلیفہ اول بلا فصل بالاتفاق رائے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ کریم آپ کا میرا آنا قبول و منظور فرمائے۔ چند باتیں آپ سے میں نے کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ سب سے پہلے اسلام لے کر کے آئے۔ آپ اس بات کا اندازہ کریں گے کہ کوئی شخص کوئی تنظیم بناتا ہے، بزم بناتا ہے، تحریک بناتا ہے، پارٹی بناتا ہے، ایک ہی بندہ ہوتا ہے، وہ دو چار کو اکٹھا کرتا ہے، پھر سب سے پہلے جو اس کے ساتھ لگ جائے نا وہ ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے، بھائی میں جدوں کام شروع کیتا آ بندہ میرے نال سی تے حضور نے ساری زندگی ذکر صدیق کیتا ہے۔ ساری کیا صدیق اکبر وہ صدیق اکبر وہ ہے سب سے پہلے اسلام لے کر کے آئے۔ ہر ایک نے اسلام لانے میں توقف کیا، انتظار کیا، حضور کے معجزات دیکھنے کا، حضور کی باتیں سننے کا، لیکن 16 سال کی عمر میں صدیق اکبر کی دوستی حضور سے ہو چکی تھی۔ جیسے ہی حضور نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق، انتظار ہی نہیں کیا۔ ایسی ہستی ہے کہ ادھر اعلان نبوت کیا ہے اور ادھر صدیق اکبر ایمان لے کر کے آئے ہیں، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات صدیق اکبر کی، بعض روایات میں مولا علی، بعض روایت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور ہمارے امام نے تطبیق فرمائی ہے۔ اب یہ لفظ بھی آپ کے لیے شاید عوام کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا اور میں کوشش کروں گا کہ آسان گفتگو کر لوں۔ جب 2-3 حدیثیں ایک موضوع کی آ جائیں تو اس میں تطبیق کی جاتی ہے، تو ہمارے امام اعظم نے یوں کہا، مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لے کر کے آئے، لڑکوں میں مولا علی ایمان لے کر کے آئے، اور عورتوں میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ایمان لے کر کے آئے۔ آواز آپ کی اونچی چاہیے جناب۔ اچھا سنیے، ایک فضیلت کے سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے۔ دوسری فضیلت سیدنا صدیق اکبر کی یہ ہے کہ آپ حضور کے صحابی ہیں۔ آپ حضور کے تھوڑا اونچی بولیے، آپ حضور کے صحابی ہیں، آپ حضور کے صحابی ہیں۔ اچھا، عام کوئی بندہ صحابہ سے ہٹ کر بھائیان، عام بندہ کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے، احد پہاڑ کتنے کلومیٹر پہ پھیلا ہوا مدینہ منورہ میں یہ پہاڑ ہے، اور اس کا وزن تو میرے خیال ہے دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا احد پہاڑ جتنا کوئی سونا خیرات کرے، اور میرا کوئی صحابی ایک مد، ہمارے بچپن میں نا
ہم ایک مٹھی سمجھتے رہے اس کو، مد ایک پیمانہ ہے، ظاہری بات ہے، تو وہ ایک مد پیمانہ ہے، تو اس اتنا یعنی کہ کم و بیش 2.25 کلو یا اس سے کم و بیش اس کا وزن اتنا، یعنی 3 کلو سے کم کہہ لیں آپ، یا چلے 4-5 کلو کہہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ میرا صحابی اتنا سونا خیرات ہے، اتنا جو خیرات کرے، تو فرمایا غیر صحابی اور پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے تو اس میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور جنوں پتہ ہی کوئی نہیں، نہ وضو دا پتا، نہ نماز دا پتا، نہ روزے دا پتا، نہ حج دا پتا، نہ زکات دا پتا، نہ اپنے پیو دا پتا، تے گلا ہوڑیاں ہوڑیاں۔ اب یہ تو عام صحابی ہے، یہ تو عام صحابی ہے، غیر صحابی وہ پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو صحابی ایک مد جو خیرات کر دے تو اس کے برابر، وہ اور پہاڑ کے سونے کے برابر نہیں، عام صحابی ہے۔ تو جو صحابہ کے امام ہے نا، آواز کمزوروں والی نہیں چاہیے، جو صحابہ کی بھی امام ہے اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے، اول صحابی کی کیا شان ہوگی؟ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے، جملہ میں نے پڑھنا ہے، حدیث کا مفہومی پڑھنا ہے اور آہستہ لبو لہجے میں پڑھنا ہے، اور آپ کی آواز مجھے ذیشانہ پیچھے بیٹھ کے آگے ہوتے تو مزہ ہی آتا اپنے ابا جی کے ساتھ، ابا جی حج کی تیاریوں میں ہیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تو یہ محبت والے جو آگے آگے ہوتے ہیں نا جی، ان کو سنانے کا بھائین بڑا مزہ آتا ہے۔ آ جائیں سر کے، آ جائیں تھوڑے میرے قریب آ جائیں۔ اچھا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک پلڑے میں، بلکہ اگر نہیں، حضور فرماتے ایک پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھا گیا اور ایک پلڑے میں ساری امت کا ایمان رکھا گیا، تو فرمایا میرے صدیق کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ کیا اچھا، اسلام لانے میں اول، ٹھیک ہے، صحابیت میں اول، ٹھیک ہے، اوکے جناب، اور ایمان اتنا وزنی، پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں، ایک پلڑے میں صدیق کا ایمان، تو فرمایا اتنا وزنی ایمان ہے صدیق کا، وہ ایک ہی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ کیا بات ہے، صحابی کی کیا بات ہے۔ حدیث سنیے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں جس کسی نے اپنے مال اور دوستی کے ذریعے میری ذات پر احسان کیا، وہ سب سے زیادہ دوستی اور مال کے ذریعے میری ذات پر احسان کرنے والی شخصیت کا نام ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اور اگلے جو جملے ہیں نا حدیث کے، اس کو ذرا سنبھل کے سنیے گا، بڑے پیارے جملے ہیں۔ کہا، جزاک اللہ، کہا کہ یہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنے مال، اپنی دوستی کے ذریعے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کیے، اب میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق سے محبت کرنا، ابو بکر صدیق کا شکریہ ادا کرنا، ابو بکر صدیق کی حفاظت کرنا میری امت پر واجب ہے۔ بھائی حدیث نہ ہو تو جو سزا چور کی وہ قاری محمد رمضان کی۔ فرمایا میری امت پر واجب ہے صدیق اکبر سے محبت، واجب ہے ان کا شکریہ ادا کرنا، واجب ہے ان کی تعظیم، ان کی حفاظت کرنا۔ اب بھائی جان محفل صدیقی کر کے، صدیق اکبر کا ذکر کر کے کسی پر احسان نہیں کر رہے، ہم اپنے واجب کو ادا کر رہے ہیں، واجب کو ادا کرتے ہیں، ہم اپنے واجب کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے مستحب، مباح، ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے سنت، ایک ہوتی سنت غیر موقدہ، ایک ہوتی موقدہ، اور بھائی جان ایک ہوتا واجب۔ تو جو واجب ہوتا ہے اس کا ترک جو ہوتا ہے فقہی اعتبار سے گناہ ہوتا ہے،
لیکن یار بات یہ ہے صدیق اکبر سے محبت کرنا جب واجب ہے تو تکلیف کیا ہے محبت کرنے میں؟ اور آواز اونچی نکالنے میں کیا مسئلہ ہے بھائی جان؟ کیا مسئلہ ہے جناب؟ اب غور فرما لیں کہ اس واجب کی ادائیگی مسلمانوں کا کون سا طبقہ ہے جو یہ واجب کی ادائیگی کرتا ہے؟ ایک ہی طبقہ ملے گا جناب، ایک ہی طبقہ ہے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا وہ طبقہ ہے کہ جو صدیق اکبر سے بھی محبت کرتا ہے تمام صحابہ سے۔ اب آپ غور فرماتے ہوئے آگے بڑھیں گے اس حدیث پاک پہ کہ صدیق اکبر ماشاءاللہ الحاج محمد علی انصاری صاحب ہماری محفل کی رونق بنے، اور بھائی یوسف سے بڑا پیار کرتے ہیں، بلکہ ہم سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ علماء و مشائخ سے پیار کرتے ہیں، مجھ جیسے طالب علم پر بھی شفقت فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اللہ کریم ان کی نیکیاں میں قبول فرمائے۔ ایسا میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت پر واجب ہے، میری امت پر واجب ہے صدیق اکبر سے محبت کرنا۔ حاجی صاحب کو دیکھ کے آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 ان کا شکریہ ادا کرنا، نمبر 3 ان کی حفاظت کرنا۔ اچھا میں آپ سے ایک بات کر لیتا ہوں حاجی صاحب اور قاضی صاحب کی اللہ کی موجودگی میں، معاملہ کہاں بگڑا ہے؟ بگاڑ کہاں پیدا ہوا ہے؟ بگاڑ پیدا اس وقت ہوا ہے جب ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ واجب ادا نہیں کیا۔ گھر کے مردوں پر نان نفقہ ضروری ہوتا ہے، روٹی کما کر کے لائے، کھانا بچوں کو دے، بیوی کو دے، بوڑھے ماں باپ کو دے۔ اگر وہ بندہ ہو جائے نکما تو کہتے ہیں یار بندہ بڑا نکما ہے، اپنا فرض پورا نہیں کرتا۔ میرے دوست یہاں کوئی رسمی تقریریں واللہ ہم نے زندگی کا اتنا حصہ گزار دیا کبھی نہیں کی، رسمی تقریریں نہیں کی، رسمی تقریریں کبھی نہیں کی۔ یہ واجب آپ نے کتنا ادا کیا اور میں نے کتنا ادا کیا؟ میں نے آپ کو سوال چھوڑنا ہے، آپ نے اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کر، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر، اگر زندہ ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر، بھتیجے بھانجوں کے ساتھ بیٹھ کر، چچا تایا کے ساتھ بیٹھ کر، ہوٹل پہ بیٹھ کر، چائے کے پھٹے پہ بیٹھ کر، کھوکے پر بیٹھ کر، گلی کی کونے پہ بیٹھ کر، کہاں ہم نے صدیق اکبر کا ذکر کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو یہ قرض ہے آپ پر، کیوں؟ واجب ہے آپ جہاں بیٹھے ان کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ۔ گھر میں کھانے کے لیے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، آپ کوئی سی بات بتا دیں صدیق اکبر کی، کوئی سی بات بتا دیں۔ اچھا آپ خلفائے راشدین کے نام یاد کرا دیں اپنے بچوں کو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اور میں نے اپنے بچوں کو کتنے یاد کروائے خلفائے راشدین کے نام؟ تحدیث نعمت کے لیے میں بیان کر رہا ہوں یہ بات، سب تحدیث نعمت کے لیے۔ میں تو فضیلت میں بھی بتاتا ہوں بچوں کو، بیٹے سب سے بڑی فضیلت صدیق اکبر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے تو کاکے کا کلپ بھی چلتا ہے کہ افضلیت کا جو معیار ہے صدیق اکبر سے شروع کر فاروق اعظم، پھر جناب والا عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ، پھر اہل بدر، پھر اہل احد، پھر بیعت رضوان، پھر جناب والا اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں حسنین کریمین، پھر اس سے آگے بڑھتے چلے جائیں تمام صحابہ، پھر اس سے آگے بڑھتے جائیں مہاجرین و انصار، پھر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ ترتیب تو ہم جناب والا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بہار شریعت میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہماری عقائد کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ترتیب ہم نے بچوں کو پڑھائی کب ہے، سکھائی کب ہے، بتائی کب ہے، سمجھائی کب ہے؟ ہم نے تو 2-4 جملے رکھ لیے
اور اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. پھر سامنے جب کوئی بندہ کھڑا ہوا, اسے نہ پتا کسی بات کا, نہ کوئی حدیث کا پتا, نہ قرآن کا پتا, اس نے اپنی بکواس پھٹے پہ بیٹھ کے کی. ہم نے کہا ہاں یہی ہے یہی ہے یہی ہے. ہمیں بھی کچھ پتا ہوتا تو ہم اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتے, اس کو بتاتے کہ بھائی یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. تو بات میں کرتے ہوئے کہاں پہنچا بھائی, کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے, اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آپ کہیں گے ہم کوئی عالم ہے, تو پہلے قاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ علماء پر ہی ضروری ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا کہ سب پہ ضروری ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو عقائد کی بات ہو, مسلک کی بات ہو, قرآن کی بات ہو, حدیث کی بات ہو, صحابہ کی بات ہو, اہل بیت کی بات ہو, اولیاء کی بات ہو, شہداء کی بات ہو, کاملین کی بات ہو, عارفین کی بات ہو, نقبا نجبا کی بات ہو, تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں ان کو ذہن میں جگہ دینی چاہیے اور اس کی آگے تبلیغ بھی کرنی چاہیے کہ پہنچا دو میری طرف سے, اگرچہ تمہیں ایک ہی بات یاد ہے, ایک ہی آیت یاد ہے, تو اس کے دائی بن جائیے. گھر میں کھانا کھاتے ہوئے چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہو نا, چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہو, اسے بھی بتائیں بیٹے آج میں نے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر سنا. تو کہے گا ابا جی یہ کون ہے یہ کون ہے, پھر اسے بتائیں حضور کے صحابی ہیں. خیر میں بات کرتے ہو کہیں اور ہی نکل گیا. 3 چیزوں پہ غور کرنا ہے. پہلی چیز ان سے محبت کرنا, دوسری چیز ان کا شکریہ ادا کرنا, تیسری چیز ان کی حفاظت کرنا. آپ محبت کے چرچے آپ گلی گلی کریں ان کی محبت کے چرچے, جس طرح ہمارے سلطان بھائی نعرہ لگایا کرتے ہیں گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. اچھا میں نعرہ لگاتا ہوں گلی گلی نگر نگر ابو بکر, مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر ابو بکر. دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ یوں اگر ہم اپنے بیوی بچوں سے شروع ہو جائیں, اپنے گھر سے شروع ہو جائیں, تو اللہ نے چاہا تو ضرور ہمارے گھر میں دین کی بہاریں آ جائیں گی. اب میرے کریم آقا کی حدیث سنیے. میرے حضور نے فرمایا ایک بندہ جنت میں داخل ہونا چاہے گا, جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی, آپ ادھر سے آئیے, آپ ادھر سے آئیے, آپ ادھر سے آئیے, آپ ادھر سے آئیے. جنت دے 8 دروازے نے تے 8 چو صدا ہوگی ادھر آؤ جناب, ادھر آؤ جناب, ادھر آؤ جناب, ادھر آؤ جناب. بابا جی مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں اور یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ میں نے پڑھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ہاں کسی کو بعد میں ڈاؤٹ بھی ہو تو میرے سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے. ہاں ادھر سے آئیے جناب, ادھر سے آئیے, ادھر سے آئیے. حضور بیان کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے کہا حضور ہم اس بندے کو دیکھیں گے؟ بہت اچھا, اسی یا رسول اللہ میں دیکھاں گے وہ کیا بندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ کہا حضور وہ جڑا بندہ ہر دروازے سے جن کو پکارا جائے گا ہم اسے دیکھیں گے. میرے کریم مسکرائے, صدیق اکبر کی طرف دیکھا, فرمایا صدیق وہ تم ہی تو ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کیا اچھا جناب, جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے, جنت کے میزبان, جنت کے دربان جن کا استقبال کرے, اور صدیق اکبر عتیق و اطہر, پھر ان سے محبت کرنا واجب بھی ہو, اور بھائی جان اگر واجب نہ بھی ہو تو جنت کے ہر دروازے سے جسے صدا دی جائے اس سے پیار نہیں کرنا تو کسی سے بات نہیں کرنا. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں, ارشاد فرمایا خوبیاں 360 ہیں, خوبیوں کی تعداد 360 ہے. آج بھی حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم کی 5ویں جلد پڑھ رہا تھا تو یہ حدیث وہاں بھی موجود ہے. کہا خوبیاں 360 ہیں,
اور جس کے اندر ایک بھی خوبی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صدیق اکبر نے کہا حضور ہمارے اندر کتنی خوبیاں آپ کو نظر آتی ہیں۔ اگلا جملہ تو میں نے ایسے نہیں پڑھنا جناب، ہم آپ کے محلے دار ضرور ہیں، آپ کے پاس ضرور رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں پیار آپ سے ضرور کرتے ہیں، آ بھی جاتے ہیں، لیکن یہی بات پہ بار سے آ کے کرو او بھائی بڑی گل کی مولوی نے، ہاں بھائی اسی تے گل کرنی دیں نا۔ 360 خوبیوں میں سے حضور ہمارے اندر کتنی پاتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، زور میں نے آپ کا لگوانا جناب، میں نے آہستہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق تیری ذات میں 300 کی 300 خوبیاں موجود ہیں۔ کیا بات، اور یہ خوبیاں کسی کو نہ نظر آئے تو ہم اسے اندھا سمجھ سکتے ہیں، کانا سمجھ سکتے ہیں، یا ہم سمجھ سکتے ہیں اس نے تعصب کی اینک لگائی ہوئی ہے، وہ تعصب کی اینک اتارے پھر اس کے سامنے چہرہ صدیق کا نکل کر کے آئے گا، میرا صدیق کتنا عظیم ہے، اللہ اکبر، میرا صدیق کتنا عظیم ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے کیا کی ہے؟ اسلام لانے میں اول۔ دوسری بات میں نے کیا کی ہے؟ پہلے صحابی صدیق اکبر ہے۔ اب سنیے ذرا صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ تو بہت بڑی بات ہے۔ قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں نا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ عادیات کی، کہ وہ مجاہدین اسلام جن گھوڑوں پر بیٹھ جائے وہ گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے سم یہ جو 14 نمبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ نیچے لگانے والے لوہے کے سم لگانے والے، وہ سم جس پتھر پر لگے اس سے چنگاریاں اٹھیں، اللہ کریم ان چنگاریوں کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے، ان چنگاریوں کی بھی قسم۔ پھر وہ جو دوڑتے ہیں گھوڑے، قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ جو گھوڑے دوڑتے ہیں وہ ان کو سانس چڑھتا ہے، پھولتا ہے، ہمارے اردو میں کہتے ہیں پھول گیا سانس، ہمارے پنجابی کہتے ہیں سانس چڑھا، تو جو سانس چڑھتا ہے نا وہ سانس چڑھنے کی بھی اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے۔ بھائی صحابی نہیں، اس کی سواری، پھر اس کی ٹانگیں، پھر اس کے پاؤں، پھر اس کی سن، یہ تو عام صحابی کی، عام مجاہد کی بات ہے، جو صحابہ کا سردار صدیق ہے، صحابہ کا سردار صدیق ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، تو پھر چاہیے کہ ان سے محبت کی جائے، اور چاہیے کہ آواز بھی اونچی نکالی جائے۔ اچھا سنیے ذرا، سنیے میرے بھائی، سنیے۔ اب دیکھیے ہم امن کے ماحول میں بیٹھے ہیں، کوئی جذباتی تقریر تو نہیں ہے قاری صاحب؟ ہوش و حواس میں ہوں نا، میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں نا، ہاں کوئی جذباتی تو نہیں ہوں نا؟ اچھا ایک بات بتاتا ہوں آپ بھائی جان، بڑی توجہ طلب ہے۔ ہم پوچھتے ہیں مخالفین سے، تم اپنے محرم کے دنوں میں گھوڑا نکالتے ہو، اس کے اوپر چادریں ڈالتے ہو، زیورات ڈالتے ہو، اس کا جوٹا بھی کھاتے ہو، اس کے نیچے سے بھی گزرتے ہو، ہیں تبرک بناتے ہو، کیوں؟ کہا جی امام حسین گھوڑے پہ سوار تھے۔ میں نے کہا یہ، کہا نہیں۔ اس کی نسل، کہا نہیں۔ اس جیسا، کہا نہیں۔ اس کی نسل، کہا نہیں۔ اس رنگ کا، کہا نہیں۔ عرب کا، کہا نہیں۔ یہ تو نہیں۔ اچھا کیوں؟ گھوڑے پر سواری کی، اس لیے گھوڑا نکالتے سواری کی۔ میں نے کہا اس پر، کہا نہیں۔ اس جیسے پر نہیں، اس جیسے رنگ والے پر نہیں۔ یہ اس کی اولاد میں سے ہے، کہا نہیں۔ اس کی نسل میں سے ہے، کہا نہیں۔ سواری کی گھوڑے پر، سواری کی گھوڑے پر، اس لیے اس کی تعظیم ہے۔ میں نے کہا ڈوب مرو، شرم کرو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں اس پر سواری کی بھی نہیں کی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے صدیق پر ضرور سواری کی۔
اور بھائی یہ تو ضمنی بات کر دی تم نے، یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ تو بالکل واضح ہے کہ غار ثور کی طرف جاتے ہوئے صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم کو اپنے کاندھے پر اٹھایا. تو جناب والا یہ تو یقینی بات ہے، اگر اسی بات پہ آتی ہو کہ اس کی تعظیم کی جائے تو صدیق کی زیادہ تعظیم کی جائے. اچھا سنیے بھائی جان، سنیے، اللہ اکبر، سنیے جناب. چلیے جناب سنیے، قرآن کہتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم ہے. شہر سے مراد شہر مکہ. کیوں مفسرین نے لکھا وانت حل بہذا البلد کہ سونیا تو جو ایتھے رہنا ہے، تیرے قدم جو ایتھے لگے. میں اس جملے کو دوبارہ کروڑ کے پڑھنا چاہوں نا، تیرے قدم جو سونیا ایتھے لگے. تیسری مرتبہ پڑھنا چاہتا ہوں، سونیا تیرے قدم جو ایتھے لگے. اچھا سونیا تیرے قدم جو ایتھے لگے نے، ایتھے تیرے قدم جو لگے نے. میں کہ جب کاندھا ہے محبوب صدیق اکبر کے کاندھے پر حضور نبی کریم کی ذات ہے، تو صدیق اکبر کے کاندھے پر حضور سوار ہے، حضور کے قدم کہاں؟ جو نہیں بولتا میں کیا سمجھوں بھائی جان؟ کیا حضور کے قدم کہاں؟ قدم کہاں؟ قدم محبوب کے کہاں؟ اور زید نظر نہیں آ رہا ہے کتنے بٹھائیں. سبحان اللہ. اچھا کہاں قدم کہاں؟ حضور کے سینے پر، صدیق کے سینے پر. اور حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے صدیق سے محبت کرنا واجب ہے، اور جہاں حضور کے قدم لگ جائیں وہ مکہ مدینہ ہو، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں. حضور کے قدم اتنے لگے ہیں تو سینہ صدیق کے بھی حضور کے قدم لگے ہیں. اچھا میں قاری صاحب ایک جملہ کاشف، اگلا جملہ میں نے آپ سب کی نظر کرنا ہے، اور حاجی صاحب کی خصوصی نظر کر دیتے ہیں. وہ نعت کا خطیب کہا کرتے ہیں نا کہ عہدی نظر سے عہدی نظر ہیں بابا جی. سبحان اللہ. حاجی صاحب بھی نظر کر دینے. جملہ میں نے کہا جس سینے کے اندر صدیق کی محبت ہوگی وہ تو جھومتا رہے گا، جس کے سینے میں صدیق کی محبت نہیں ہوگی وہ پھرتا رہے گا. اللہ اللہ. محبت کرو تو بچ جاؤ گے بچے، میرے حضور کے یاد سے محبت کرو. اچھا قرآن کا ایک واقعہ ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اشارے دے رہا ہوں. ہاں اللہ اکبر. قیمتی تقریریں آپ کو مومن آباد میں سنا رہا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے. یہ ہمارے نقیب بڑے لاڈلے سے ہیں نا، ظاہری بات ہے. ہاں آپ نے آنا ہے. وہ مجھے فون 2-4 بندوں کے مجھے بھی آئے ہیں، یہ آج مومن آباد میں کہاں ہیں؟ وہ پرائیویٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں کا مطلب یہ ہوتا ہے پائی جن دعوت دیتی ہے وہی آ رہے. ایسا مطلب ہے میں کہ انہوں فون کر لینا جی نے اشتہار پایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ظاہری بات ہے، کیا بات ہے جناب. اچھا بات کہیں اور نہ نکل جائے، ٹھیک ہے. قرآن کا ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی جب تہمت لگائی گئی نا کہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ دریا میں غسل کریں. ٹھیک، آپ غسل کرنے کے لیے گئے اور آپ نے کپڑے جو ہے نا وہ ایک پتھر پہ رکھے. نبی کے کپڑے پتھر پر آئے، قرآن کا واقعہ نہ ہو تو ذمہ دار ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، لائبریری میں بیٹھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو پھر سناتے ہیں. کپڑے آئے قبلہ اس پتھر پر. حاجی صاحب قرآنی واقعہ ہے، پتھر پر کپڑے آئے تو وہ نبی کے کپڑے اتنے کمال کے تھے کہ پتھر میں جان آ گئی، وہ دوڑنے لگ گیا. سبحان اللہ. اچھا جتنی آپ موقع سے سن رہے ہیں نا، میرا دل اور بھی زیادہ سنانے کو. نبی کے کپڑے پتھر پر آئے تو پتھر بھاگنے لگا. اچھا اس کی ہیڈنگ بھی علماء نے یہ باندھی ہے عجائب القرآن میں، دوڑنے والا پتھر. کیا بات ہے جناب. اب وہ پتھر بھاگنے لگا، نبی کے کپڑے آئے، موسیٰ کے کپڑے آئے.
اور موسیٰ کے آقا جن کے کاندھوں پر آئے صدیق، سبحان اللہ، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کا جذبہ، کیا بات! بھائی جان سنیے، اب وہ پتھر پر نبی کے کپڑے آ جائے تو وہ دوڑنے لگ جائے تو ضعیفی کے عالم میں نبوت کا بار، اللہ اکبر! وہی فتح مکہ کے موقع پر وہ جب کعبے کے بت توڑنے کی باری آئی تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا علی میرے کاندھے پہ چڑھ جا اور یہ بتوں کو توڑ دے۔ حضور آپ مہربانی کریں میرے کاندھے پہ چڑھ جائیں۔ میں نے کہا یہ روایت تو آپ بھی بیان کرتے ہو، ہم بھی بیان کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اللہ اکبر، علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو میرے کاندھے پر سوار ہو جا مولا۔ مولا کائنات، کیا بات ہے مولا کائنات کی! آپ چڑھے بتوں کو توڑا تو کہا علی کہاں پہنچے؟ کہا حضور چاہیں حکم دیں تو عرش کے پائے کو پکڑ لو۔ علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اب مجھے آہستہ پڑھنے دیجیے، اب اونچی پڑھیے گا۔ صدیق وہ ہے جس نے نبی کو کاندھے پر اٹھایا۔ سنیے جناب، سنیے، نبی کے کپڑے پتھر پر آ جائے تو پتھر میں کشش، قوت دوڑنے لگ جائے۔ او بھائی جان سنیے، اگلی بات کو سنیے گا۔ اب سنیے ذرا جناب والا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدم لگے صفا مروہ پر۔ قرآن کہتا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں۔ آپ تو گئے، سبحان اللہ، دیکھ کے آئے، آپ بھی گئے، حاجی صاحب متعدد بار گئے، ہمیں بھی سعادت ملی، قاری صاحب آپ کو بھی سعادت ملی، یوسف کو بھی سعادت ملی ہے، 2 مرتبہ آپ بھی حج پہ جانے والے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ تو یہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 2 پہاڑیاں ہیں، صفا مروہ، ان پہاڑیوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں کیسے بنا؟ نبی کے لیے دوڑی نبی کی ماں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی کے لیے دوڑی نبی کی ماں، نبی کی زوجہ، ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اسماعیل کے لیے دوڑی، کیوں؟ پانی لینا ہے، پیاس لگی ہے۔ نبی کے لیے دوڑی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یوں 7 چکر، 1 2 3 4 5 6 7 دوڑی۔ اللہ نے فرمایا میری بندی تو میرے اسماعیل کے لیے دوڑی ہے، جہاں تو تیز چلی ہے، جہاں تو آہستہ چلی ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو یوں نہ بلاؤں گے میرے سبحان اللہ، میں یہاں نہ تو تھکا ہوں جی، نہ مجھے سانس پھولا ہے میرا، اور نہ میں اگلی بات بھول رہا ہوں، میں آپ کا نظارہ کر رہا ہوں۔ اب وہ نبی کے لیے دوڑے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نبی کو اٹھا کر نہیں، سبحان اللہ، اسماعیل کے لیے دوڑی، اسماعیل کو لے کر نہیں، علیہ السلام لے کر نہیں، اسماعیل کے لیے دوڑی، پانی کے لیے دوڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سنیے صدیق کتنا عظیم ہے، وہ اسماعیل کے بھی آقا کو لے کر چلا ہے، سبحان اللہ، امام الانبیاء کو لے کر کے چلے ہیں، اللہ اکبر۔ تو سینہ اقدس پر قدم حضور کے، سبحان اللہ، اگر وہ
پتھروں پر تو وہ نشانی، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے آ جائے پتھر پر تو جان آ جائے. تو میں نے کہا بھائی جان توجہ، امام علی مقام گھوڑے پر سواری کر لے تو تعظیم قیامت تک وہ فرقہ کرتا رہے. تو میں نے کہا بھائی وہ تو ضمنی بات ہے کہ ریگستان میں گھوڑا چلتا تھا یا اونٹ چلتا تھا، وہ تو الگ بات ہے. یہ جو بھی مان لیا جائے، نہ اس کی نسل ہے، نہ وہ کہتا ہے، نہ جو الگ جاتا ہے، لیکن یہ تو یقینی بات ہے کہ صدیق کے کاندھے پر میرے مصطفیٰ نے سواری کی ہے. کیا بات ہے، میرا صدیق کتنا عظیم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنیے جناب والا، سنیے. اور یہ سینہ صدیق پر حضور کے قدم، اور ہم تو سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابتدا میں بھی شعر پڑھے. کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، ہم کیا کریں، نہ آئے تو بارہ اس کی شرح میں لگ جاتا تو معقول پکڑ جاتی. اب میرے امام کہتے ہیں یہاں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کرتے کراتے پھر میں غار صور کی طرف بڑھ گیا ہوں تو تھوڑا اور بڑھ جاتا ہوں. اب چڑھ گئے. جو لوگ غار صور میں جاتے ہیں ان سے پوچھیے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. آپ میں سے کوئی چڑھا ہے جی؟ کیا کیفیت ہوتی ہے جی؟ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بس ہو جاتی ہے نا. ہم جوان ہیں، آپ ہیں بابا جی، بس ہو جاتی ہے نا. پانی ساتھ لے کے جاتے ہیں نا، پیاس لگتی ہے. اب تو سٹیپ بھی بنے ہوئے ہیں نا جی، سٹیپ بھی بنے ہوئے ہیں کچھ نہ کچھ. تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. کیا صدیق کی طاقت، سبحان اللہ. صدیق کی طاقت کی بات بتاؤں، سنو اس بات کو یہاں روکے، طاقت کی بات سناتا ہوں. غزوہ بدر ہوا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جس عریش چھپر کے نیچے آرام کیا، ادھر پہرے دینے کی بات آئی تو کوئی پہرا دینے کے لیے کہا یہ عظیم ہستی ہیں، پہرا بھی کوئی عظیم ہستی دے گی. مصطفیٰ کریم کے یار نے صدیق نے پہرا دیا تھا. اور مولا علی سے پوچھا گیا کہ صحابہ میں سب سے بہادر کون؟ بھائی یہ مولا علی کا قول نہ ہو تو تب بھی حاضر ہو. سب سے زیادہ بہادر کون؟ کا صدیق. صدیق کی طاقت، ان کی قوت، کیوں مصطفیٰ کریم کی نگاہ ہے. اب سنیے، توجہ دیجیے گا. مولانا حسن رضا خان صاحب کا جن ہمارے کاشف بھائی نے کلام پڑھا، اس میں یہ شعر ہے، ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو کبھی کر دیں، سہارا لیں ضعیفوں اقویا سے دین کی بدولت. ایسی قوت ہے صدیق اکبر کے جسم میں، بظاہر تو کمزور ہے لیکن قوت بڑی ہے، طاقت بڑی ہے. اللہ اکبر. کیوں طاقت آئی کہاں سے ہے؟ او بھائی طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ 3 راتیں غارِ صور میں، 3 دن غارِ صور میں، تنہا کوئی دوسرا نہیں، تیسرا نہیں. حضور کی ذات والا صفات، صدیق اکبر، عتیق و اطہر اکیلے، اور مصطفیٰ کا جو فیض سینہ بسینہ صدیق کے سینے میں آیا. میں نے کہا جاننے کے لیے وہ 3 راتیں کافی ہیں جناب. اچھا پھر یہاں ایک بات کی جاتی ہے نا، چلیے ابھی تو تھوڑا سا غار صور کا مزہ لے لیتے ہیں، ادھر چل پڑے. ہاں اچھا صدیق اکبر چلے بھائی، آپ کا مجھے چڑھنا بڑا مشکل ہے. صدیق اکبر حضور کو کاندھے پر سوار کر کے چڑھے ہیں. میں نے کہا واہ صدیق تیری طاقت، طاقت ہے صدیق، کیا بات. اچھا یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے صدیق اکبر کی بہادری. ہاں اللہ اکبر. سنیے گا اب غار صور میں، غار بھی پرانی ہو اور اس میں جانا بھی ہو. آپ کی میرے بس کی بات تو نہیں ہے جناب.
تو کہیں تم جا پائی پہلوں ویخ نظر آ بیٹھی بوٹی مار نظر آ ویخ نظر آ کی ہے اندر. صدیق نے کہا حضور آپ رہیے باہر. نہیں جان رہی آپ گئے صفائی وغیرہ ساری کر دیا. پھر آپ مشہور بات سنتے رہتے ہیں علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے دیگر بزرگوں نے لکھا کتابوں میں لکھا ہے. پھر جب آپ اندر چلے گئے تو ایک سوراخ پر کیڑی تھی ہیں تو وہاں حضور سے کہا حضور تشریف لے آئیے. لائیے تشریف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. اب وہ مکڑی نے اپنا کام کیا جالے بن دیے کبوتری نے انڈے دے دیے. اب دشمن گھومتے ہوئے آ گئے. یہاں تو 2 بندوں کے نشان ہیں یہاں ایک کے ہو گئے. ایتھے ہی نے کھوجی سی نا کھوجی وہ کھوجی بڑے سن کہ ایتھے ہی نے ایتھوں تے اگے قدم جاندے نہیں. ایتھے ہی نے ایتھے ہی نے ایک چکر تے چکر پھر چکر ایتھے ہی نے ایتھے ہی نے. اللہ اکبر. ادھر وہ سانپ اپنا کام کر رہا ہے. اچھا مجھے ایک بات کی سمجھ آئی ہے اگر آپ کو بھی آ جائے تو میں دعوت دیتا ہوں آپ کو بھی. جس نے حاجی صاحب مختلف جگہوں پہ سوراخ کر لیے وہ ایک سوراخ اور نہیں کر سکتا سی. بھائی جان ایک سوراخ اور نہیں کر سکتے جنہیں جو سوراخ کر لے تو وہ مدتوں سے دیدار کا متمنی تھا. اس کی پوری ہسٹری پڑھی ہم نے. وہ مدتوں سے وہ ہسٹری سنانے چاہیں تو وہ پورا بیان ہو جائے گا. وہ مدتوں سے جو انتظار میں تھا تو وہ کوئی اور سوراخ نہیں کر سکتا تھا. لیکن یار ایک خفیف سا نقطہ ہے اگر آپ کے ذہن میں آ گیا نا تو میں نے اسی دھیمے لہجے میں پڑھنا لیکن جملہ ایسا ہے کہ دل میں جذبہ پیدا کر دینے والا ہے. اس نے کیا میں محبوب نو دیکھنا میاں تے صدیق دے قدماں تو باندھے. یار کا دیدار کرنا ہے تے یار دے قدماں بانی جانا ہے. یار دے قدماں نو چوم کے جانا ہے کیونکہ وہ دے یار دی یاد کرنی. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی جان بابا جی آپ تو سمجھتے ہیں نا خلیفہ صاحب آپ تو سمجھتے ہیں نا صاحب مزار کو جانا تو صاحب مزار کا جو سجادہ نشین ہوتا ہے نا اندے آپ بابے نو پہلو ملو بابے دا خیر تیرے کول ہے. وہ بھی چاہتا سی میں صدیق دے قدماں تے لگا لا دیدار اللہ. اچھا سنیے جناب سنیے. اب کیا ہوا غار ہے ادھر وہ چکر پہ چکر لگا رہے ایتھے ہی نے لیکن نظر نہیں آ رہے. صدیق اکبر کو نظر آنے کو حضور وہ آ گئے. حضور وہ آ گئے. حضور وہ آ گئے. حضور اگر وہ آ ہی گئے آپ کتنے جاواں گے. فرمایا صدیق ادھر ویکھنا. صدیق اکبر نے غار صاف کی ہے اس وقت تو کوئی نظر نہیں آیا. صدیق ادھر ویکھنا او ویکھ کشتی بھی تیاری تے ملا بھی تیاری تے اسیں حبشہ چلے جاواں. تھا تو کچھ بھی نہیں جناب. اب صدیق اکبر کو حضور نے لیا تھا دیکھ سمندر دریا بھی نظر آ گیا کشتی بھی نظر آ گئی ملا بھی نظر آ گیا. فرمایا تو ہمیں چلے جاؤں گے لیکن بات یہ ہے قرآن کا لا تحزن غم نہ کرو. لا تحزن غم نہ کرو. ان اللہ بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ. آپ کی آہستہ بھی قبول ہے. یہ خاص بندے ہیں آپ خاصوں کو بلایا ہے خاص ہیں عوام تو نہیں ہے نا. دعائے تقریب بھی عوام جیسی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. سنیے توجہ دیجیے. کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ. حضور آ گئے غار کے دانے پر آ گئے. کو صدیق نہیں دیکھیں گے موٹی موٹی پیڑیاں نظر آ رہی اللہ پھر بھی نہیں دیکھیں گے. تخنوں سے بہت اونچی شلواریں ٹیبل وغیرہ پجامے وغیرہ پر نہیں دیکھیں گے.
نہیں دیکھیں گے۔ بابا یہ جملہ اتنا عظیم ہے حاجی صاحب، میں کیسے اس کو جلدی جلدی پڑھ دوں۔ اچھا جملہ بڑا پیارا ہے جی کاشف، بہت پیارا جملہ پڑھنے لگا بابا شوکت، بڑا پیارا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ کہا وہ آ گئے اللہ اکبر کبیرہ، آ گئے، نہیں دیکھیں گے۔ اچھا جی سنیے، اب میں جملہ پڑھنے لگا ہوں اگلا، اور آپ کی توجہ مجھے بہت زیادہ ہے، اور بھی زیادہ چاہیے تھوڑی سی۔ کہا صدیق یہ نہیں دیکھیں گے، کیوں؟ کہا انہوں نے جھکنا نہیں۔ میں کہیں پہنچانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کہا صدیق انہوں نے جھکنا نہیں، ان کی گردن میں سریا ہے، انہوں نے جھکنا نہیں، ہم نے نظر آنا نہیں، ہم تو نظر اسے آتے ہیں جو جھک جاتے ہیں۔ ہم تو اسے نظر آتے ہیں جو جھک جائے، ہم تو اسے نظر آتے ہیں جو جھک جائے۔ اور بریلی کے امام سیدی اعلی حضرت کی روح تڑپی، کہا جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، تجھے اپنی میری اپنی جان نظر نہیں آتی، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے کرم فرماؤ، یہ تذکرہ تو وہ ہے، ابھی تو ہم اس حدیث کے 3 جملے نہیں ایک ہی پر کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے کریم نے فرمایا صدیق اکبر سے محبت کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا میری امت پر واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو سورہ انفال کی 3 آیتیں پڑھی وہ تو کھڑی ہیں وہیں۔ سبحان اللہ۔ تقریر تو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تو ٹائم ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ چلیے پھر صحیح، کیا اللہ کو منظور تھا، کیا ہوا، جو ہو گیا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہی ہمارے ساتھ پرابلم ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، سوچ کے کچھ آتے ہیں وہ کچھ جاتا ہے، جو اللہ کو منظور ہوا وہی ہوا ہے۔ تو آپ اور میں سچے دل سے صحابہ کرام کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم، کسی کی بھی گستاخی نہیں، ہم نے جس کو بھی مانا ہے نا تو نبی پاک کی وجہ سے مانا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے ہی مانا ہے، تو ہم کسی کے گستاخ نہیں ہیں، 1 دن کا بھی صحابی ہے، 100 سال کا بھی صحابی ہے، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو رب منوانا چاہے تو کتا اصحاب کہف کا ہو اسے بھی مان لیتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اتنا سچا ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے میرا پاک، اصحاب حضور نجم ہیں، یعنی ستارے، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ کشتی، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ دعوت اسلامی کا مدنی چینل بھی دیکھتے رہا کریں، دعوت اسلامی الحمدللہ شب و روز قرآن و سنت کا پیغام عام کرتے ہوئے پوری دنیا میں کام کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے، اور ہر شعبے میں کامیاب 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 ہے۔ تو اس کا مدنی چینل منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کے قدی فیضان مدینہ شاہ رکن عالم کا انصاری چوک میں آنا جانا رکھا کریں۔ مدنی مذاکرے یہ رجب شروع ہونے والا ہے، اور امیر اہل سنت کے یکم سے مدنی مذاکرے شروع ہو جائیں گے۔ آپ ملتان سے بھی کراچی کی طرف بلاوا آ چکا ہے، یہ آنے والی جمعرات کو بے شمار اسلامی بھائی روانہ ہونا چاہتے ہیں، پھر جمعہ وہیں، ہفتہ وہیں، پھر اتوار کو واپسی ہوگی احباب کی۔ تو جو جانا چاہیں یہ صبح وغیرہ سے رابطہ کر لیجیے گا۔ آپ کو